اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی احترام، معزز سامعین، اسلامی رشتے کی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ موریشس کی سرزمین پر پہلی مرتبہ میرا یہاں آنا ہوا۔ عالی جناب شیخ فردین غلام صاحب نے مجھے مدعو کیا اور میں یہاں حاضر خدمت ہوا۔ یوں تو دنیا میں بہت سے سفر ہوا کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں ایسے سفروں پر کہ جو دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، ان کا چاہے بلانا ہو یا میرا آنا ہو، اس کا مقصد ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شریک ہونا۔ حضرات، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یقیناً قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدسہ میں صحابہ اکرام ان کے ارد گرد جمع رہتے تھے اور سرکار سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے ہوئے تقریباً 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ آج کی اس کارولین سرزمین پر جو عالی جناب شیخ فردین غلام صاحب اور ان کی ایف جی سوسائٹی کے ممبران نے ہمیں اور آپ کو یہاں مدعو کیا ہے، اور ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ 1400 صدیاں سرکار کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہو گئیں، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ان مجلسوں میں ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ سرکار ہم سے بھی ایسے ہی محبت کرتے ہوں گے؟ جیسے صحابہ کرام کو میدانی قیامت میں سرکار پہچانیں گے، کیا ہمیں بھی سرکار ایسا پہچان لیں گے؟ ایک سوال ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں ان سوالوں کا جواب 14 صدیوں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، صحابہ اکرام کی مقدس جماعت مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عاشقوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے بیان فرماتے ہیں، من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے دنیا سے جانے کے بعد صدیوں بعد آئیں گے، اور ان کا عالم یہ ہوگا، سرکار فرماتے ہیں میرے بعد آئیں گے کہ وہ مجھ سے اتنی ٹوٹ کر محبت کریں گے کہ ان کے نزدیک دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہوں گی، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں گے۔ اللہ حضرات، پتہ یہ چلا کہ 1400 سال پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عاشقوں کی کوئی پہچان بھی ہوگی، ان کی کوئی علامت و نشانی بھی ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یود احدہم لو ارانی باہلہ و مالہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سماعت فرمائیں،
آج جیسے کہ مجھے لوگوں نے بتایا عالی جناب شیخ فردین غلام صاحب نے جب اتنے عظیم الشان عالمی پیمانے پر اس جلسے کا انعقاد کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک مجلس مسجد میں منعقد کر لیتے، ایک چھوٹا سا جلسہ منعقد کر لیتے، اتنا سب پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اللہ جس کے دل میں محبت رسول ڈالتا ہے تو پھر وہ اپنے مال و زر کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے میں چاہے اس کا مال و اسباب گھر بار سب بھی اگر بک جائے تب بھی وہ جشن عید میلاد النبی منا کے رہتا ہے۔ سرکار سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ جو آپ کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کے بارے میں آپ نے کہا وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یود احدہم لو ارانی باہلہ ومالہ، سرکار فرماتے ہیں ان کی مجھ سے محبت اس قدر ہوگی کہ وہ رات کی تنہائیوں میں، نمازوں میں، مناجات میں اور لوگوں کے درمیان چاہے تنہائیوں میں وہ بارگاہ الہی میں بار بار دعا کریں گے، مولا چاہے ہمارا سارا مال ختم ہو جائے، ہماری اولاد ختم ہو جائے، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے، یہ سب چاہے تو لے لے، لیکن اپنے محبوب کا ایک آخری دیدار ہمیں کرا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات جو اب ہم اور آپ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کو ملاحظہ کر لیا تھا۔ یقیناً ہم چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی اپنی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ہم چھوٹے گھروں میں بھی اپنی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ایک مسجد کے لیے نہیں ہے، ایک قریے کے لیے نہیں ہے، ایک شہر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پیغام عالمی پیمانے پر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہونے کے بعد تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ یہ حضرات جو عالم اسلام کے نام یہ پیغام بڑے پیمانے پر دیتے ہیں، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات یہ وہ امت ہے کہ جب پہلے انبیاء اکرام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب کا تذکرہ فرمایا، ان کے اوصاف بیان کیے، تو ان انبیاء اکرام نے تمنا کی تھی کاش اچھا ہوتا کہ ہم اس محبوب کی امت میں پیدا ہوتے۔ حضرات جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات کتنے بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ حدیث پاک کے تعلق سے آتا ہے، حدیث پاک کی فضیلت بیان کر کے ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا، جبریل یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی قدرت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قدرت و طاقت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی قدرت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر جتنے پیڑ ہیں اگر میں چاہوں تو ان کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں، ان کے پھلوں کو شمار کر سکتا ہوں، جو دریا اور سمندر ہیں میں چاہوں تو ان کے قطروں کو شمار کر سکتا ہوں، جتنے پہاڑ کے ذرات ہیں، ریت کے ذرات ہیں، سب کو شمار کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل بتاؤ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تمہاری دسترس اور قدرت سے باہر ہے؟ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے جو میری قدرت اور دسترس سے باہر ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار جانتے تھے ان سے کہلوانا چاہتے تھے، سرکار فرماتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا کوئی امتی آپ کی محبت میں ڈوبنے کے بعد اور آنکھوں سے اس کے اشک بہ رہے ہوں، ایسے عالم میں جب آپ پر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم صبح و شام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پڑھا کرتے ہیں کہ جس کے ثواب اور اس کی نیکیوں کو حضرت جبریل بھی شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات یہ عالمی پیغام ہے امت مسلمہ کے نام ان کمیٹی والوں کی جانب سے، میری اور آپ کی جانب سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہان کے لیے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے مکی زندگی ہو چاہے مدنی زندگی ہو، جب ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آقا نے زندگی اپنے لیے نہیں گزاری بلکہ دوسروں کے لیے گزاری ہے، اور ہم بھی یہی آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ اپنے لیے تو سب جیا کرتے ہیں، زندگی اصل میں وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل بوسیدہ لباس میں زندگی گزارنا، چٹائی پر ٹوٹی چٹائی پر آپ کا آرام کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہان کے مالک و مختار تھے، پھر بھی انہیں وہ زندگی پسند نہیں بلکہ ٹوٹی چٹائی پر سونا آپ کو پسند تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دکھائے، آج کرنے لگی شوہر نامدار، چکی کھینچتے کھینچتے ڈول پانی بھرتے بھرتے میرے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، نشان پڑ گئے ہیں، اگر کوئی باندی کا انتظام ہو جائے تو کر دیجئے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اے میری شریک حیات، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے کہ میں کوئی باندی خرید سکوں، ہاں تمہارے ابا جان کے پاس کچھ غلام اور باندیاں گرفتار ہو کر آئی ہیں، سرکار ان کو بانٹ رہے ہیں، تم بھی جا کر ایک لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کو جب پتا چلا، سرکار کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد اپنے ابا جان کو اپنے ہاتھ دکھائے، جن ہاتھوں میں آبلے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے، رسی کے نشانات جس میں تھے، اللہ اکبر، خون آہتوں سے ٹپک رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں سب صاحب اولاد ہوں گے، اگر ہماری اولاد ایسی چیزیں ہمیں دکھائے تو ہمارا دل کیسے روتا ہوگا، کیسے آنسو بہتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ تو سرکار فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، سرکار چکی کھینچتے کھینچتے پانی بھرتے بھرتے ہاتھوں میں آبلے اور چھالے پڑ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میری مدد کے لیے ایک باندی آپ مجھے عطا کر دیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری صاحبزادی فاطمہ، جی تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل کو دور کر دوں، تیری مشکل کو آسان کر دوں، تجھے ایک باندی دے دوں، لیکن میرا دماغ میرا دھیان تیری طرف نہیں ہے بلکہ قیامت تک کی غریب عورتوں کی طرف ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں تم ایسی زندگی گزارو، اگر میں تمہیں باندی دے دوں اور بعد میں میری امت کے غریب عورتیں اگر اس طرح کے کوئی کام کریں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑیں، تو وہ دل میں یہ خیال کریں گی کہ نبی نے تو اپنی بیٹی کو باندی دے دی تھی، ہم باندی کہاں سے لائیں۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تم یہ چھالے ایسے ہی رہنے دو، تاکہ قیامت تک کی عورتیں جب ان کے ہاتھوں میں کام کی وجہ سے چھالے پڑیں گے تو وہ یہ کہہ کر صبر کر لیں گی کہ ہم اگر ایسے ہیں تو کیا ہے، اللہ کے محبوب کی بیٹی نے بھی ایسی زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ حضرات اپنے لیے سب جیتے ہیں، زندگی وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ایک شخص کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا میزان عمل پر، اس کا حساب تولا جا رہا ہوگا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، بارگاہ الہی سے اس کے لیے حکم ہوگا کہ تم ایک نیکی لے کر آؤ، تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ شخص پورے محشر میں گھومے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، دوست و احباب کے پاس جائے گا، لیکن کوئی آدمی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو ایک ایک نیکی کی پڑی ہوگی، ایسے عالم میں وہ رنجیدہ ہو کر واپس آ رہا ہوگا۔ تو ایک شخص مسلمان ایسا بھی ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سارے گناہ ہوں گے، صرف ایک نیکی ہوگی۔ وہ اسے ملے گا، وہ پوچھے گا کیسے آنا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہے گا ایک نیکی کم ہے، اگر وہ نیکی مجھے مل جاتی تو میں جنت میں چلا جاتا، اب مجھے کسی بھی عزیز نے میرے وہ نیکی نہیں دی، اس لیے شاید میں دوزخ کا ایندھن بن جاؤں۔ وہ دوسرا شخص کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، اس کی وجہ سے میں تو جنت میں نہیں جا پاؤں گا، لیکن ایسا ضرور ہے کہ تم میری ایک نیکی لے لو، تم اس کی وجہ سے چلے جاؤ جنت میں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ واپس آئے گا اور آنے کے بعد جب اس نیکی کو بارگاہ الہی میں پیش کرے گا، اللہ پوچھے گا کہاں سے یہ نیکی لایا ہے، تو وہ کہے گا کہ فلاں ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے میری خیر خواہی میں وہ نیکی دے دی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جا میں نے تجھے بھی بخشا، اور جس نے تیری مدد کی ہے دوسرے مسلمان نے، میں نے تیرے صدقے میں اسے بھی بخش دیا ہے۔ حضرات تو عالم اسلام کے لیے جو مذہب اسلام کا پیغام ہے وہ یہ کہ اپنے لیے تو سب زندگی گزارتے ہی ہیں، بہتر وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔